ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور مسلمان نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، پھر درود و سلام و صاحب علیہ السلام پر بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ. موجودہ دور بڑا ہی پرآشوب دور، بڑا ہی پرفتن دور ہے. ہر طرف فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، وحشت اور دہشت کی فضا عام ہے. خواہشات، نفس پرستی، حرص و حوث اور اس عارضی دنیا کے حصول میں انسانوں کی جو مقابلہ آ رہی ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے. ایک طرف مسلمان اپنی نجی زندگی میں اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، فکر آخرت دلوں سے خالی اور عاری ہوتے جا رہی ہے. عبادتوں میں خلوص و للہیت، خوف و خشیت، خشوع و خضوع کی کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے، جس کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے. دوسری طرف آج ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے پر لوگ تلے ہوئے ہیں، اور ہماری اس حالت کو دیکھ کر ابو داؤد کی حدیث یاد آتی ہے جس میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى الاکلۃ الی قصعتها. میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا اللہ کے نبی کیا اس وقت تعداد میں، گنتی میں ہم کم ہوں گے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت کی حیثیت، اس وقت کا شمار جو ہے ایسے ہوگا جیسے سمندر پر جھاگ جو کچرا جمع رہتا ہے. وجہ یہ ہے لوگوں کے اندر وہن پیدا ہو.
صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اور وطن کیا چیز ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی چاہت، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دوستو ہم جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، ایک کے بعد ایک مسلسل فتنے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر ان فتنوں کی وضاحت کے لیے کبھی تشبیہ اور کبھی تمثیل کے ذریعے بیان کیا۔ جیسے بارش موسلادھار بارش برستی ہے، ایک کے بعد ایک قطرے گرتے ہیں، بس ایسی میری امت پر فتنے آئیں گے۔ کبھی آپ نے اندھیری مظلم کہا، اندھیری تاریک رات کی طرح، تو کہیں پر آپ نے فرمایا سمندر میں جس طرح تپے، سمندر کی جس طرح پانی کے جو خطرات ہیں اس طرح میری امت پر فتنے آئے۔ سوال یہ ہے لفظ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کا عام معنی آزمائش کے ہے، جسے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ برائی جس کو ہم شر کہتے ہیں یہ بھی فتنہ ہے، اور اسی طریقے سے عذاب، قتل، اختبار یعنی امتحان، یہ ساری چیزیں فتنے کے اندر شامل ہیں۔ بگاڑ کی چیز، گمراہی کی طرف لے جانے والی، بگاڑ کی ہر وہ چیز جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے وہ فتنہ ہے۔ انسان جو ہے فطرتاً کمزور پیدا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان خلق ضعیفا، انسان جو ہے بہت ہی کمزور پیدا ہوا ہے۔ اور ایک طرف یاد رکھے عزم کی جو کمزوری ہوتی ہے، آدمی کسی چیز کے کرنے کا تہیہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، عزم کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو خود خواہش ہوتی ہے، انسان کا خود اس کا نفس اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر شیطان جو انسان کو راہ راست سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور پھر دوسری طرف اس کے دوست احباب ہیں، رشتے دار ہیں، اور پھر اس کی زندگی کے معاشرے سماج کے معاملات ہیں، اور اس کی بیوی بچے متعلقین اور یہ عہدہ منصب، یہ ساری چیزیں اپنے اندر خیر کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نبأ کے اندر فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزمائیں گے خیر اور شر کے ذریعے سے، آزمائش کے ذریعے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں لوگوں کے گھر پر آپ چڑھے ہوئے تھے، اور آپ نے ماحول اور سماج کو دیکھا، ادھر ادھر آپ کی نظریں بھی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا هل ترون ما أرى، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا قالوا لا، اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لا أرى الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، میں آزمائشوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیسا؟ بارش کے قطرات ذرات ہوتے اس طرح میری امت پر فتنوں کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا اس بات پر غور کریں، یا آپ اس شہر مبارکہ کے اندر کہہ رہے ہیں جو مدینہ منورہ ہے، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے اور اللہ کے منتخب کردہ لوگ وہاں پر موجود تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جہاں پر کتاب و سنت عام تھی، جہاں پر کتاب و سنت کا عمل کرنا عام بات تھی، اور وہاں پر ایک ہی سنت کی پیروی کرنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور آپ ان فطروں کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس شہر اور اس بستی، اس سٹی کا کیا معاملہ ہوگا جس شہر اور سٹی کے اندر کتاب و سنت کی باتیں دور دور تک کے عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ کفجر الليل المظلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، جب بھی ہمارے دل میں نیکی کا ارادہ ہے، صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، یا پھر عمرہ و حج کا معاملہ ہو، یا پھر اپنے بڑے اپنی بچوں کی جو عمر ہونے کے بعد شباب پر پہنچنے کے بعد ان کے نکاح ولیمے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ جب بھی نیک کام کا ارادہ ہو فوراً کر لیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے تمہاری زندگی میں آئیں گے ایسے جیسے تاریک رات کی طرح، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح میں مسلمان ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہوگا، اور شام میں مسلمان ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا۔ نتیجہ دنیا پرستی، ہوس پرستی، دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہوگی، یہ بھی وہ دین ہو بھی ابھی میرا دنیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدمی دنیاوی مقصد کے تحت دین کو بیچ ڈالے گا۔ کتنے سودے ہوتے ہیں، کتنے سودے ہوتے ہیں، دین بیچا جاتا ہے دنیا کی معمولی مفاد کے خاطر۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کی وحشت اور دہشت کو ڈراتے ہوئے فرمایا اتقارب الزمان، زمانہ بالکل تیزی کے ساتھ گزرے گا، وینقص العمل، لوگ بے عمل ہو جائیں گے، ویرفع الشح، لوگوں کے اندر حرص و طمع بڑھ جائے گی، ویکثر الحرج، فتنہ فساد قتل و غارت بڑھ جائے گا۔
رابع حدیث ابو ہریرہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خطات، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں پر ایسے سال بھی آئیں گے، ایسے دن آئیں گے جو بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے خون ریز ہوں گے، بڑے فتنہ انگیز ہوں گے. ایسے ہوں گے جو لوگ اس زمانے کے اندر ان سالوں میں جو ہے جھوٹے کو سچا بتائیں گے، سچے کو جھوٹا بتائیں گے، امانتدار کو خائن بتائیں گے، خائن کو امانتدار تصور کریں گے. آج جو میڈیا کا تصور ہے اور میڈیا کا جو معاملہ ہے، آج جو ایک کسی چیز کو لے کر پروپیگنڈا کرنا اور کسی غلط چیز کو صحیح ثابت کرنا اور صحیح چیز کو غلط بتانا، حق کو باطل اور باطل کو حق بتانے کا جو میڈیا کام کر رہا وہ آج کے پیریڈ میں اور آج کے زمانے میں یہ حدیث بالکل سچی ثابت آتی ہے. اور ہم اس کے اعلیٰ اقدار بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو فوراً فارورڈ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الْقَوْمُ، تو ایک زمانہ جو آئے گا اس میں سچائی کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتائیں گے، امین کو خائن اور خائن کو امین مانیں گے. اور اس زمانے میں کچھ کم سخت لوگ، معمولی لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے. آج ہو رہا ہے نا، کتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. جو لوگ کتاب و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، جن کی زندگیاں لگی آپ دیکھیں گے سنیں گے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، منافق کا فتویٰ لگاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سوال یہ ہے ایسے فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ ان فتنوں کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. فتنوں کے دور میں، آزمائش کے وقت میں دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، استقامت کو اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگور کو پکڑنا. زمانہ مخالفت کرتا ہے، معاشرہ مخالفت کرتا ہے، گھر والے مخالفت کرتے ہیں. اگر آپ توحید کو اختیار کریں گے، اگر آپ شرک سے بغاوت کی بات کریں گے، سنت پر پابندی کی بات کریں گے، بدعات اور خرافات کی مخالفت کریں گے، سماج بگڑے گا. وہ تو بدین ہو گیا ہے. یہ فتنوں کا دور، اور ایسے دور میں، ایسے ماحول میں کتاب و سنت پر جمے رہنا ایسے ہی ہے جیسے انگار کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے. حالات اتنے سنگین ہوں گے، حالات اتنے بھیانک اور ڈینجر ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ. یہ ہجرت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور بہت بڑے جگر کا کام ہے. ہجرت اس کے بارے میں ہم کسی وقت جان لیں گے، لیکن آپ جانیے یہ ہجرت والا عمل بہت ہی اہم ہے کتاب و سنت. اس کے باوجود آپ نے فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر. اور آپ نے یہ بھی فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، فتنوں کے دور میں کتاب و سنت پر ڈٹے رہنا، کتاب و سنت کی تائید کرنا، کتاب و سنت کا اعلان کرنا ایسے ہی ہے سنت پر عمل کرنا 50 لوگوں کے ثواب کے برابر. صحابہ رسول پوچھتے اللہ کے نبی اس زمانے کے لوگ ہوں گے یا اس زمانے کے لوگوں کے برابر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کے 50 لوگوں کے برابر، تم میں کے 50 لوگوں کے اجر ثواب کے برابر اس کا ثواب ملے گا. یہ اعمال اور ثواب کی کثرت کی بات ہے ورنہ درجات کی بات نہیں. فتنوں کے دور میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، خیر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوگا اور کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، اے کاش اس قبر میں مدفون ہوتا تو بہتر ہوتا. مطلب حالات اتنی سنگینی اور معاملات کو دیکھ کر آدمی کا دماغ گڑبڑ ہو جائے گا اور بے چین اور بے قرار ہوگا، سکون چھن جائے گا، امن ختم ہو جائے گا. فتنوں سے نجات پانے کا سب سے بہترین اور سب سے اہم ذریعہ توحید کا اختیار کرنا. تبھی جا کر نبی علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے اعلان کرتے ہوئے سب سے پہلا پیغام آپ نے یہ دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملك العرب والعجم. لوگوں تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تب کامیاب ہو جاؤ. فتنوں سے نجات کا اہم ذریعہ توحید کو اختیار کرنا ہے. موحدین کے خلاف، توحید والوں کے خلاف آج ساری کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر بڑے خراب انداز میں پروپیگنڈے
ہو رہے ہیں. توحید والا کا زمین سے اٹھائے گا اور مٹھانا چاہتے ہیں. اور اتنی بات ذہن میں رہے, جب توحید والے دنیا سے نکل جائیں گے قیامت واقع ہو جائے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان. یہ حقیقت ہے. توحید اول درجے ہے. توحید کی فضیلت اور توحید کے متعلق آپ پچھلے خطبات میں سن رہے ہیں, لیکن اتنی بات ذہن میں رہے, جب توحید کو اختیار کرتے ہیں, فتنوں سے بچنے کا جو عہد صحیح ہے, اس کے بعد صوم اور صدقہ کی پابندی ہے, صدقات اور خیرات میں آگے بڑھنا ہے, ہر اچھے کام میں آگے بڑھنا, ہر اچھے کام کا اول وقت میں کرنا, اور ہر اچھے کام میں تاخیر اور ٹال مٹول نہ کرنا, فتنوں سے بچنے کا یہ اہم ذریعہ ہے. اور یہ یقین کامل ہو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان اللہ ہو رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں نفع نقصان کا معنی کسی اور کو سمجھتے ہیں. کتنے نکالتی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر نوشہ جو ہے اپنے ہاتھ میں امام زمین باندھ کر آتا ہے, مطلب یہ سراسر اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے قادر مطلق نہیں مانتا ہے, جبکہ ہمیں ایمان دیا گیا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. زمین پر جو پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. فتنوں سے نجات کا ذریعہ یہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا, بری تقدیر پر صبر کرنا. ہماری زندگی میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے, آفت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس پر ڈٹے رہنا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف کے مظالم کے سلسلے میں شکایت درج ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے جو آپ کی خدمت میں رہے, آپ کی بڑی فضیلت میں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اصبروا, یہ حجاج بن یوسف یہ اس دور کا بہت ہی ظالم صفا حکمران رہا ہے, جس کے ایما اور اشارے سے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہیں. لیکن ایسے فتنوں کے دور میں حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اصبروا, صبر کرو, فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اس سے بھی زیادہ شر والا ہے. تو مطلب یہ کل کے لوگ پچھلے زمانے میں جو فتنے دیکھے ہیں وہ آج کے فتنے اس سے زیادہ خطرناک ہیں, اور پھر آگے آنے والی نسل جو فتنے دیکھے گی, جو آنے والے دنوں میں جو فتنے آئیں گے, اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا. حتی تلقوا ربکم, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. سمعتہ من نبیکم, وہ کہتے ہیں یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے. پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تعرضوا بالفتن ما ظهر وما بطن, لوگوں فتنوں سے بچو, اللہ سے پناہ طلب کرو, ظاہری فتنوں سے, باطنی فتنوں سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ویقول, نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور کہتے اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ وہ دعا ہے جو ہر قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں پڑھتے ہیں. دیکھیے بہت سارے قرآن بغیر سمجھے کے پڑھ لے رہے ہیں, کتنی پیاری دعا ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ مجھے خبر کے عذاب سے بچانا. اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم نہیں بتایا آپ کے بے سارے گناہ معاف, پھر بھی آپ کے اللہ مجھے خبر کے عذاب سے بچانا. اور آج ہمارے پاس کتنا بڑا فتنہ ہے خبروں کے پاس, یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اگر یہ دعا کو ہم سمجھ کر پڑے ہوتے وہ سارے فتنوں کا خاتمہ ہوتا. اور آپ نے فرمایا اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں زندگی کے فتنوں سے اور موت کے فتنوں سے. حضرات کچھ چیزیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے, بڑی دلکش لگتی ہے, لیکن اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جیسے کچھ چیزوں کا میں ذکر کروں گا, اس میں سے ایک اہم چیز آج بازار میں, مارکیٹ میں, مسجد اور مدرسوں میں, مراکز اور مدارس میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کرسی کا. عہدہ, منصب, اس کی چاہت, اس کے خلاف سازشیں کرنا, عالمی اعتبار سے آپ دیکھ لیں
یہ نشہ بہت ہی خراب ہے. آدمی اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے کرسی کی نہیں. لیکن یہاں پر ایک سبق ہمیں یہ لینا ہے, فتنوں کے دور میں اگر ہم سے کچھ کام بن سکتا ہے, ہماری جانب سے جماعت جمعیت کو, مسجد اور مدرسے کو, مرکز کو اگر ہماری جانب سے کچھ قربانی دے سکتے ہیں, ایثار قربانی کا جذبہ پیش کریں. اپنی ذات سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, کم از کم نقصان نہ ہونے پائے, ہماری جماعت اور جمعیت کو کوئی فتنے کا شکار نہ کر پائے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پکڑ کر کہا تھا, یہ میرا بیٹا سید ہے جو میری بڑی جو جماعتوں میں صلاح کرائے گا. یہود و نصارہ کے شر سے مسلمانوں کے مابین جب اختلاف ہوا, علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑا مسئلہ چلا, ایسے میں بے شمار صحابہ شہید ہوئے. لیکن بھائی جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ امانت کی ذمہ داری پر تھے, 5 سے 6 مہینے آپ نے امانت کی ذمہ داری کو ادا کیا. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا یہ ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہے. یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے. حالات جو فتنوں کے دور ہوتے ہیں, فتنہ جب آزمائشیں آتی ہیں, ایسے موقع پر کسی کو قربانی دینا پڑتا ہے. جیسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے جو عالمی اعتبار سے جو نظیر اور مثال پیش کی, ایسی مثال ملنا بہت مشکل ہے. سن 41 کا یہ واقعہ ہے اور اس کو لوگ عام الجمع کہا. تاریخ میں مورخین اس سال کو عام الجمع یعنی امت کے جمع ہونے کا سال کہا. نجات کا یہ جو راستہ ہے, غیر ضروری بحث مباحثے کو ہم ختم کریں. جو عام طور پر ہوتا ہے, بات کچھ نہیں ہوتی ہے لیکن ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں, جس کے ذریعے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور پھر ہماری باتوں پر گرفت ہوگی, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں سبق دیا گیا, جو بھی تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو اللہ کے پاس موت ہو رہا ہے. ایک بات اتنی سمجھ کر چلیں, پہلے کے السلام نے فرمایا ان سعید من جنب من الفتن. آپ نے اس کلمے کو 3 مرتبہ دہرایا. یقیناً خوش قسمت وہ آدمی ہے, خوش قسمت وہ انسان ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. پھر آپ نے فرمایا وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ. آپ نے فرمایا اگر کسی کو آزمائشوں میں ڈال دیا گیا, فتنہ میں ڈال دیا گیا, کوئی فتنہ میں پڑ گیا اور وہ صبر کیا, ڈٹا رہا, استقامت سے کام لیا, فواہ آپ نے فرمایا بہت شکر ہے, بہت گریٹ ہے. آج ہم اپنی سوچے کہ وہ معاشرے کا جائزہ لیں, ان فتنوں سے کون بچ پا رہا ہے. مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا کاروباری ہو بڑا کاروباری, سود رشوت دھوکہ دھڑی اور غیر امانت دار والے معاملے کی فتنے میں پھنسا ہوا ہے. اگر کوئی طالب علم کوئی اسکول کالج جاتا ہے, وہاں پر اختلاط مرد و زن, لڑکے اور لڑکیوں کا جو آپسی معاملہ ہے, ساری چیز آپ کے سامنے. اور پھر سب سے بڑا چسکا جو لگا ہوا ہے ہماری قوم کو کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں, اور انگلش کا اکثر اسکول کس کے بھائی کرسچنوں کے. جو لگا ہوا ہے ہمارا پڑوسی بچے انگلش پڑھا رہا ہے, ہمیں پڑھائیں. بعض میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی میں معمول کے مطابق زندگی گزار نہیں پاتے, بس شوق ہے کہ اگر ہمارے بھائی جانے, ہماری بہن جانے, اگر اپنے بچے کو انگلش پڑھا سکتے ہم نہیں پڑھا سکتے گا. بھائی آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں, لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں, دین سکھائیں. آپ اپنے بچوں کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ کرسچنوں کے اسکول میں ڈال رہے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں عیسائی کو بھر رہے ہیں. 25 دسمبر کتنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور 25 دسمبر کی تیاریاں کیے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے لباس و پوشاک اور وہ داڑھی, وہ پھر وہ علامتی نشانات, اور پھر اس کے ذریعے جو پھر جا کر مبارک بادی کرنے کا سسٹم. آپ ذرا غور تو کریے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا, عقیدہ سکھایا گیا, خود ہوا ہے, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, نہ میری ولیم, اللہ کسی کا بیٹا, اللہ کسی کا جنا نہیں گیا, وہ کسی کو نہیں جنا ہے. لیکن عیسائی مذہب میں, عیسائی مذہب کا طریقہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا
اگر ہم اس میں تعریف کرتے ہیں لیکن اپنے بچے کو ڈریس بنا کر اسے بھیج رہے ہیں، فنکشن کی تیاری کرا رہے ہیں، تو کیا ہم اس عقیدے کی تعریف نہیں کر رہے؟ بڑا شوق جو ہمیں لگا ہوا ہے ہم اپنے بچے کو بڑا بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں. بھائی آپ نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا تو آپ کا بچہ وہ آپ کی بچی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ تم کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کرے. کتنی بڑی گالی ہے اللہ پر، کتنا بڑا الزام ہے وہ ہٹایا اللہ پر. اور یہ عقیدے آہستہ آہستہ، اور کتنے چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھایا جاتا ہے. اگر بچے سے بولتے ہیں بیٹا بولو اللہ چاکلیٹ نہیں ملتا ہے، جسے چاکلیٹ اور چاکلیٹ ملتا ہے ساری باتیں آپ جانتے ہیں. اور بچوں کے ذہن اول دور سے تعلیم اور تربیت کی جا رہی ہے اللہ کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتے جیسے کر دیتا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اسکول میں ہم تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی کمائی کا پیسہ لگا کر کتنا ملے گا؟ فتنے سے بچنے کا آسان طریقہ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور دیکھیے 25 دسمبر کا جو معاملہ اللہ کے واسطے بڑے لوگ اپنے کاروبار نہیں صاحب بولنا پڑتا مبارکباد ورنہ ہمارا صاحب ناراض ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی کو میری کرسمس بول رہے ہیں مبارکبادی دے رہے ہیں تو مطلب آپ اس کے عقیدے کے ہمنما ہیں، آپ اس کے عقیدے کی تعریف کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ. تو لہٰذا ہم ایسی مبارکبادی دینے سے پرہیز کریں. اور اس کے 5 دن بعد 31 دسمبر کی رات کو جو جشن ہوتا ہے نئے سال کا، کیا فتنہ نہیں ہے؟ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جا کر کیک کا کاٹنا، پھر اوپر سیلیبریٹ کرنا، مبارکبادیاں دینا، نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے یہ عام بات ہو چکی ہے ہمارے گھروں میں. آئے دن برتھ ڈے منانے کا جو سسٹم ہے بہت دور پر ہے. بیچارہ روز کی کمائی کرنے والا مزدور ہوتا ہے لیکن بچے کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرا برتھ ڈے کیا ہے، برتھ ڈے ہونا ہے. بیوی ناراض ہوتی ہے بچے کا برتھ ڈے نہ ہو. بیوی بچوں کی خوشی کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا ہے، بیوی کر لیتا ہے. بیوی بچوں کی خوشی کے لیے، بیوی کی خوشی کے لیے آدمی اپنے ماں سے بھیڑ کرنا پڑ جاتا ہے، کیا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم پر عقیدے کا سوال، قرآن اور سنت کی مخالفت کا سوال ہو رہا ہے. شادی شدہ جوڑے ہیں سال میں ایک مرتبہ یونیورسٹی منا رہے ہیں، لوگوں کو دعوتیں مل رہی ہیں. یہ فکر ہے بھائی، یہ فکر ہے. ان فکروں سے بچے کتاب و سنت سے جڑ جائیں، کتاب و سنت سے جڑ جائیں، اللہ کا خوف پیدا کریں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فمنهم. جو آدمی کسی کی مشابہت کرتا ہے، برتھ ڈے منانا، سالگرہ کرنا یا نئے سال کا جشن منانا، 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنا، ساری چیزیں یہود و نصارہ کی. جبکہ یہود و نصارہ ہمارے کھلے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. ہم ان کے عید برات کی تعریف کرتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری فتح ہماری حدیث ہے اللہ کے دشمن یہود و نصارہ کی عید میں شرکت سے بچو. آپ نہ فرمائیں. جبکہ یہود و نصارہ سے تعلقات اور روابط کی بات کی گئی، لیکن ان کے جو عید ہے جو ان کے تہوار ہے ان سے بچنے کی بات آپ نے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر اللہ کا ہے جو غضب نازل ہوا ہے. کاش ہم سورہ کو آتا ہے وہ سمجھ سکتے ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا. اور وہ گانا کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کو سیدھے راستے پر چلا، اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر چلانے پر انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا عذاب، جن پر تیری لعنت ہوئی ہے، جو ضالین جن یہود و نصارہ. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر شرعی تہوار میں شرکت سے بچیں اور نہیں کہ معامل مرے. بعض وقت پڑھنی ہوتی ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہیں گنیش پٹی بھی دے دے رہے کیا کچھ کرتے ہیں. میرے سوانی کے چلے پر لوگ چندہ مانگنے کے لیے تب بھی سب مارکیٹ میں بیٹھے دینا پڑتا ہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں دشمنی کر لیتے ہم مارکیٹ میں نہیں رہ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب مارکیٹ میں ٹکے رہنے کے لیے، اپنا نام اور اپنی بارگاہ چھوڑنے کے لیے اور اپنا نام اور تمہارا امتیاز کرنے کے لیے عقیدے کا سودا کرنا نہیں ہے. اللہ ہم سبھی کی بات کرنا. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزیں ان کے تہوار ہیں یہ کتاب و سنت کے مخالف ہیں. لہذا ان سے بچے. آخری بات اتنی بات لے کر جائے جو کرنے کی بات ہے نجات کے راستہ بتائے گا ان میں ایک چیز ہی ایڈ کرنے ہم کتاب و سنت کے داعی بنتے ہیں. جب ایسے فتنے، جب ایسے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے اس کی
روک تھام کریں، ان کو کتاب و سنت کی دعوت دیں، صحیح منہج کی دعوت دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الناس اذا رأوا المنکر لا یغیرونه اوشک ان یعمهم اللہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً جب لوگ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر منکر کو دیکھیں گے، غلط کام کو، فتنے کو دیکھیں گے اور وہ لوگوں کو اس سے نہیں روکیں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو مسلط کر دے یا ان کی زندگی میں فتنہ بنا دے۔ چھوڑو بھائی، لگوں دین کو یہ تھی، ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، یہ مانتے چاہو نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ منکر کو دیکھ رہے ہیں، غلط کام کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم منکر سے روکیں اور ہماری امت کے وجود کا جو ہم سے بتایا گیا تم تعملون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ امت اسلامیہ کے خروج کا اہم مقصد یہ ہے کہ دعوت اللہ کا کام کریں، لوگوں کو اللہ کے لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، توحید کی دعوت میں شرک سے روکیں، سنت کی دعوت میں بدعات اور خرافات سے روکیں۔ نبی علیہ السلام نے دفعہ فرمایا تھا فطوبى للغرباء، اجنبیوں کے لیے گھرنے کی، اجنبیوں کے لیے بشارت ہے۔ آج سنت اجنبی بدل رہی ہے، بدعات شہرت پا گئی، بدعت کھلا کھلا آپ کے کرتا ہے، غلط کام کھلا کھلا صرف ٹھوک کے کرتا ہے، اگر کوئی سنت عمل کرتا ہے چپ چھپا کر کرتا ہے۔ نہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کیا بولیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فطوبى للغرباء، یہ اجنبیوں کے لیے، دین پر ڈٹے رہنے والوں کے لیے تعمیر کی ہے۔ اذا فسد الناس الذين يصلحون، یہ جو لوگوں میں بگاڑ آتا ہے تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو فتنہ فساد کے لوگوں کا اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے طوبیٰ ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی بشارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی ضمانت اگر ہمیں میسر ہو، بھائی فتنے سے بچنے کے بہت سارے اور طریقے ہیں۔ دیکھیے جمعہ کے دن سورہ حج کی تلاوت کرنا، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک، اس درمیان رجاء کا حد اس کے فتنے سے اور پھر ان دنوں کے فتنوں سے بچنے کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو چاہنے کا دل ہو، کتاب و سنت کی بات سننے سمجھنے اور فرماندار ہونے کو توفیق یا عالمین۔ ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہن پریشان ہیں، اللہ کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ ہم سب کے قانون میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے بھائی بہن جہاں ہمارے پیٹے سلائے جا رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو توحید و سنت کا علم بڑھتا رہا، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے بھی فتنے فساد کی چیزیں ہیں اللہ ان تمام فتنے فساد کی چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ماں بہن دو بیٹوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ہمارے مساجد ہمارے مدارس اور ہمارے عقیدے سے جڑے رہنے اور دین کا داعی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بھی لوگ ایمان پر مرے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حقوق سب کے جاری بنا، اللہ ہمارے بات کو ہمارے لیے سارے دعا کرے گا آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه السلام علیکم۔